السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، دوسرا عاشرہ شروع ہو گیا۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک پھر۔ اور یہ اس قدر جلدی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آج کا جو موضوع ہے یہ صرف اور صرف رمضان میں ہی آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ آپ نے کبھی فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے؟ یقیناً آپ کرتے ہوں گے کہ رمضان میں جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ عام دنوں میں کیوں نہیں ملتا، یا عام راتوں میں وہ کیوں نہیں ملتا جو رمضان کی راتوں میں سکون ملتا ہے۔ نماز تو آپ پہلے بھی پڑھتے ہوں گے، آج بھی پڑھتے ہیں۔ اس قدر دل کا مطمئن ہونا، پریشانیوں کا انسان سے دور ہونا، تھوڑا سا سو کے بھی نیند پوری ہو جانا، اور بندے کا مزاج اچھا رہنا، اور ایک فیلنگ جو ہوتی ہے نا، فیل ہونا، ایٹماسفر اس طرح کا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ سکون ہے۔ اگر نہیں آپ یہ فیل کرتے تو پھر افسوس والی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو یہ مزہ دے، وہ ذائقہ چکھائے جو رمضان کا ذائقہ ہے۔ اس کے پیچھے کبھی سبب سوچا آپ نے یہ ایسا کیوں ہے؟ جو مجھے لگتا ہے یا جو میں نے سنا، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا صحیح ہے۔ اصل میں ہر چیز کو بنائے جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بنا مقصد کے ہی پیدا نہیں کیا۔ اس نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا اس نے اپنی عظیم کتاب میں ہمیں بتایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ڈھیروں الگ مصروفیات میں بیزی کیا ہوا ہے۔ جو حقیقت ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے یا دنیا میں آنے کا، اسے ہم بھول گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سوچیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کو بنا کے بھیجنے کا مقصد بھی اس کو بتا دیا، بھی تجھے میں نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام ہم پوری توانائی سے کرتے ہیں، دل و جان سے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سکون بھی محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی جسم ایک ایسا کمپیوٹر ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں، اور ایسا ایکٹیو سسٹم ہے کہ جو 24 آور کام کرتا ہے، اور اس میں کیپیسٹی آف ورک ایز کمپیئر ٹو ادر سسٹم بہت زیادہ ہے۔ میموری بھی بہت زیادہ ہے، لینز بھی بہت، کیمرے کا جو لینز ہے وہ بھی ہے، مائکرو فون ہے جو ہمارے کان، یہ بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کے ہیں۔ جو ہمارا مائک ہے، اسپیکر، یا جسے کہہ لیں ہم ساؤنڈ جس سے ہمارا آتا ہے، ہماری منہ، ہماری زبان، یہ بھی اللہ نے بہت اعلیٰ کوالٹی کا بنایا ہے، ہم کتنا بھی بولتے جائیں۔ اسی طرح دیکھیں، یہ سسٹم، ہر سسٹم ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور انسانی سسٹم میں سافٹ ویئر ہے، اور وہ ہے انسان کی روح۔ جب سافٹ ویئر صحیح کام کرتا ہے کسی سسٹم کا تو وہ سسٹم اچھے سے کام کرتا ہے۔ جب وہ سافٹ ویئر میں جنک فائلز یا ایرر آ جاتا ہے، یا جنک اور کوئی وائرس آ جاتا ہے، تو پھر وہ سسٹم بھی اچھے سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، سلو ہو جاتا ہے۔ وہی کام جو اس نے 5 منٹ میں کرنا وہ آدھے گھنٹے میں کرتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم ہے، انسانی جسم کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہے روح۔ اگر انسان کی روح توانا ہے، صحت مند ہے، تو انسانی جسم بھی ایکٹیو رہتا ہے۔ اگر روح میں گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے بہت سست ہو گئی ہے، ایمان بہت کمزور ہو گیا، تو جسم بھی ہر وقت جو ہے نا ٹائرڈ، ڈھیلا ڈھیلا سا، سست رہتا ہے۔ اب اس کو کیسے ہم نے، جو اللہ نے ہمیں مقصد دیا اس مقصد کے مطابق چلانا ہے، اس کا بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اگر اچھا فیل نہیں کر رہے، ہمیں راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ہمارا جو دل ہے
جو ہماری باڈی کا سب سے بڑا مین کہہ لیں کہ جو نا ایکٹیو ہے، جو سب سے زیادہ کام کرنے والا اور جس کی بیس پہ ہمارا بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے، اور ہمارے جسم میں ہماری روح ہمارے بلڈ کی طرح ہی سرکولیٹ کر رہی ہے. جیسے یہ نکلے گی جسم میں کچھ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا، سارا ڈیڈ ہو جائے گا. اب اس جسم کو سکون کس طرح دلانا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. قرآن میں سورۃ الرعد میں آیت نمبر 28 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ بہت سادہ ہے. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا سمپل، کتنے سادہ الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر دل ایمان والا ہو تو وہ اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتا ہے، اور اگر دل غافل ہو اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، تو دل ویران بے آباد ہو جاتا ہے. اور بے آباد جو دل ہوتے ہیں، ویران جو دل ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر نہ ہونے کی وجہ سے کسی کام کے نہیں ہوتے. وہ آپ کو ہمیشہ بے چینی، بے سکونی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. اس کے اگلی آیت ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ یعنی جنت ہے. اس آیت میں نہیں ہے مگر بہترین ٹھکانے کا کہا گیا. بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ دنیا میں نہیں ہے، نہ ہی کا پتہ. بہترین ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے. تو آج کے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق کے اسباب پہ توجہ زیادہ دینی چاہیے، نہ کہ دنیا کے جو معاملات ہیں، فضولیات ہیں، ان میں زیادہ توجہ. دنیا میں مال و دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر سارا کچھ اسی کو سمجھ لینا بری بات ہے. تو ہمارا رمضان کا جو سکون ہے، اصل مقصد جو اس موضوع ہے رمضان کا جو سکون ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کام کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے، اور اسی وجہ سے جسم سکون محسوس کرتا ہے. اور کیونکہ روح ہماری تر و تازہ رہتی ہے، اس کی خوراک جیسے ہمارے جسم کی خوراک ہم فزیکلی جو انرجی ہے اس کو دینے کے لیے، اپنی فزیک کو انرجی دینے کے لیے کھاتے ہیں طرح طرح کے پھل، میوہ، گوشت. اسی طرح روح کی خوراک بھی، اور روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، عبادت، نماز، روزہ. یہ چیزیں ہماری روح کو تقویت دیتی ہیں. تو جب ہماری روح صحت مند ہوتی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ ہم سکون محسوس کرتے ہیں اپنے جسم میں بھی. جب ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے پھر ہم اپنے جسم میں بھی سکون نہیں محسوس کرتے، اور اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں بھی ہر وقت مایوسی، الجھن، طرح طرح کی پریشانیاں، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی فیل ہونا کہ جیسے کچھ کمی ہے. تو آج جو مقصد تھا میرا وہ یہی تھا کہ آپ کو یاد دلایا جائے آپ کو اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو کام کے لیے پیدا کیا اگر وہی کام آپ کریں گے تو اس سے آپ کس قدر سکون میں راحت والی زندگی گزاریں گے. امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. اس ویڈیو کو سننے کے بعد میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور سب سے بڑھ کے غزہ کے ان مسلمانوں کے لیے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم انسان ہے. رہنے کے لیے گھر تو دور کی بات، نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، اور کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے. سارا رمضان کے مہینے میں آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب 10-12 گھنٹے کھانا نہ ملے تو افطاری کے وقت بندے کی کیا حالت ہو جاتی ہے. اور ان کی طرف دیکھیں جو 24 گھنٹے 2 دن، کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھیں کہ بچے گھاس کھا رہے ہیں. اور اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس ہمارے مسلمان حکمرانوں کو تباہ و برباد کر دے. ان کو ہدایت
आनी दिख नहीं रही, क्योंकि इतना जुल्म अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी अगर ये लोग गफलत की नींद से नहीं ना उठ रहे, तो इसका मतलब है ये कभी नहीं उठेंगे। अल्लाह इनको हमसे दूर, हमें इनसे निजात दिलाए, इन गाफिल हुक्मरानों से, और गजा के मुसलमानों की मदद करे। आज का ये इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।